इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, मैं सबसे पहले आज पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को खराज तहसीन भी पेश करता हूँ, कौम की तरफ से मुबारक देता हूँ। और ये मैं क्यों मुबारक दे रहा हूँ कि मुल्क में जमहूरियत अब सिर्फ एक धागे से लटकी हुई है, जुड़ी हुई है, और वो धागा है सुप्रीम कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट इस वक्त मुल्क की जमहूरियत को उम्मीद दे के बैठा हुआ है, क्योंकि बाकी मैं अभी आपको बात करूंगा कि बाकी तो सारे जो जमहूरी इदारे हैं उनको तो तबाह कर चुके हैं। ये जो माफिया आया है, NRO का माफिया, इसने बाकी जमहूरी इदारे तबाह कर दिए। आज सिर्फ उम्मीद पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से, और मैं सुप्रीम कोर्ट को इसलिए आज ख़ास तौर पे मैं आज कौम की तरफ से उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि मैं एक पार्टी का सरबराह आइन को सामने रखते हुए सारे टॉप वकला से पहले लीगल ओपिनियन लेके मैंने अपनी 2 गवर्नमेंट्स को डिसॉल्व किया। डिसॉल्व क्यों किया कि सबसे पहले तो हमें मुश्किल हो गई थी, फंड्स नहीं दे रहे थे। जो फंड्स आने थे, सेंटर से फंड्स आने थे 2 सूबों को, वो फंड्स काट दिए इन्होंने। हमने लोगों से वादे किए हुए थे कि हम आपके लिए जो भी करेंगे, तो जब फंड्स ही नहीं आते तो हम अपने वादे कैसे पूरे कर सकते थे। तो जमहूरियत में अगर आप अपना मैंडेट पूरा नहीं कर सकते, एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आपके पास फिर आपका ये राइट होता है, ये हक होता है कि आप अपनी गवर्नमेंट्स डिसॉल्व करके एक नया मैंडेट लेके आए। और दूसरा कि कोई भी पाकिस्तानी, जो भी पाकिस्तानी आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं, सारों को पता है, हर उस पाकिस्तानी को पता है कि जो आज इस मुल्क को बचाना चाहता है इस दलदल से गिरने में, फंसने में, सबको पता है कि एक ही रास्ता है और वो है साफ और शफाफ इलेक्शन। तो हमने ये भी उम्मीद लगाई कि ये मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे और एक दफ़ा हम अपनी गवर्नमेंट्स डिसॉल्व करें। और मैं फिर से लोगों को याद कराना चाहता हूं, इन सारों की, PML लीडर्स की, सबकी स्टेटमेंट्स हैं कि अगर आप इलेक्शन चाहते हो तो अपनी गवर्नमेंट्स कराएं। इन सब ने, इनके बड़े बड़े लीडर्स ने, सब ने ये स्टेटमेंट्स दी। बल्कि जनरल बाजवा से जब मेरी 2 मीटिंग्स हुई तो उसने भी ये कहा कि अपनी गवर्नमेंट्स डिसॉल्व करें और फिर इलेक्शंस की तरफ चला जाएगा मुल्क, क्योंकि हम तो कह रहे थे मुल्क को बचाने के लिए इलेक्शन चाहिए। लेकिन जो हो रहा है पाकिस्तान से, जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जिस तरह की वारदात हो रही है, जिस तरह जजेस के ऊपर जिस तरह उनको अटैक किया जा रहा है, बल्कि असेंबली में जो ज़बान इस्तेमाल की जा रही है चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़, मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क के सामने बहुत बड़ा इम्तिहान है। क्योंकि जो माफिया है, और मैं इनको पॉलिटिशियंस नहीं कहता, मैं 30 साल से ज़्यादा इनका मुकाबला कर रहा हूँ। पॉलिटिशियंस ऐसी हरकतें नहीं करते जो ये करते हैं। माफिया करता ये है कि या ख़रीदता है आपको, और ये इन्होंने बेतहाशा रिश्वत का इस्तेमाल किया है, और फिर या फिर ये आपको डराते हैं, धमकाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, जहाज़ों से तस्वीरें फेंकते हैं नंगी अपोजिशन लीडर की, या वो फिर उनको टेप्स बनाते हैं, फिर उनके गंदी टेप्स उनको दिखाने के लिए और हर किस्म का ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। तो ये माफियाज करते हैं, ये पॉलिटिशियंस नहीं करते। तो इन्होंने अभी असेंबली में अब फिर एक और नैब अमेंडमेंट आ रही है, और अमेंडमेंट नैब ये क्यों आ रही है, कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह इन्होंने जो NRO ली है 2, जो पहली नैब अमेंडमेंट करके, इनको खौफ ही आया हुआ है कि कहीं जो अदालत में मैंने केस किया हुआ है नैब अमेंडमेंट्स के खिलाफ कि 1100 अरब रुपये अपना माफ़ करवा रहे हैं, तो जो केस किया हुआ है इनको खौफ है कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी अमेंडमेंट्स को रद्द कर दिया, जो इंशाल्लाह होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं है कि वो पॉलिटिशियंस जिनके ऊपर 1100 अरब रुपए के करप्शन के केसेस हैं, वो आके कानून पास करें और हर शिप के अंदर अपनी करप्शन बच जाए। इसकी कोई दुनिया में मिसाल नहीं है। ये कहीं भी दुनिया के अंदर ये कानून के सामने ये रद्द किया जाएगा। क्यों किया जाएगा?
सिंपली इस वजह से कि पब्लिक का करप्शन होता है, पब्लिक का पैसा चोरी करना। मेरा कोई पैसा चोरी करे मैं तो उसको माफ कर सकता हूं, पब्लिक का पैसा चोरी करना कोई इजाजत नहीं दे सकता, कोई मुल्क इजाजत नहीं देता, ना कानून इजाजत देता है। तो लिहाजा इन्होंने अब एक और नया अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं, और ये मैं आपको बता दूं कि ये वो कैबिनेट है, 60% कैबिनेट के लोग जमानत पे थे करप्शन केसेस पे, और जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, ये और इसके बेटे को ये अंडर ट्रायल थे, इनको सजा होने वाली थी। 16 अरब रुपए का जो मकसूद चपरासी का जो FIA का केस था, और 8 अरब के जो इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की थी, 8 तो 24 अरब रुपए के करप्शन के केसेस थे जिनके ऊपर इनको सजा होने वाली थी। जनरल बाजवा ने एक अंडरस्टैंडिंग दे कि तब बचाया शहबाज शरीफ को और इसको ऊपर बैठाया, क्योंकि शहबाज शरीफ से अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जनरल बाजवा को ये एक्सटेंशन दिलवाएगा। ये सारी एक्सटेंशन के लिए उसने किया और इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए। वो और बात है कि नवाज शरीफ अड़ गया, क्योंकि नवाज शरीफ तो भूलता नहीं है, वो जब तक अंपायर उसके साथ ना हो वो उसको समझता है कि वो उसके खिलाफ है। उसको कोई न्यूट्रल अंपायर की उसके ज़हन में समझ नहीं आती, क्योंकि वो जिमखाना में भी जब मैच खेलता था पहले अपना अंपायर खड़ा करता था, वो उसके लिए चीटिंग करता था, वो अंपायर उसको पसंद था। कोई अंपायर जो दयानतदारी से काम करे उसको वो अफोर्ड नहीं करता था। तो उसने जब पैनमा के अंदर सजा हुई नवाज शरीफ को, तो वो कभी नहीं भूला कि वो समझा था कि जो 2 ब्रिगेडियर्स थे JIT के अंदर उनकी वजह से सजा हुई है, और वो कभी उसने माफ नहीं किया, इसलिए एक्सटेंशन नहीं मिली। तो अब मैं आता हूं कि जो मौजूदा हालात हैं, मौजूदा हालात अब ये हैं कि 1 साल से इस मुल्क में क्या हो रहा है। 1 साल में हमारे मुल्क से जो खेल खेला जा रहा है वो सिर्फ एक है कि जनरल बाजवा ने साजिश करके इन PDM के लोगों के साथ, और फिर साथ अमरीकनों को कह के हुसैन हक्कानी के जरिए कि जनाब इमरान खान ने बड़ा एंटी अमेरिकन है, तो उसके कह के गवर्नमेंट गिराई। उसने गवर्नमेंट गिराई एक्सटेंशन लेने के लिए, इनको NRO दिलवाया उसने, और वो NRO जब मिल गया तो इनका सबसे बड़ा खौफ अब ये था कि ये पहले पैसा चोरी करो, अब पैसा चोरी को बचाओ, और खतरा ये है कि किसी तरह इमरान खान अब वापस ना आ जाए, क्योंकि ये इतनी मुश्किलों से उन्होंने NRO लिया, तो उनको खतरा था कि पैसा पकड़ा जाएगा। तो सारा मुल्क से जो हो रहा है वो ये याद रखें, मेरे पाकिस्तानी याद रखें कि सिर्फ और सिर्फ ये अपनी चोरी बचाने के लिए ये मुल्क का सारा निजाम तबाह कर रहे हैं। और जो अफसोस है मुझे कि हमारे मुल्क में वो लोग हैं जो मुल्क के मुहाफिज हैं, जिनके पास पावर है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो जाके इनके साथ खड़ी हो गई है, और ये मिल के हो क्या रहा है कि मुल्क का निजाम तबाह किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ किसी तरह इमरान खान ना आ जाए वापस। तो अगर आपको यह समझ आ जाए तो फिर आपको सब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्यों हमला हो रहा है, इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहा है, क्यों नहीं पैसा इलेक्शन के लिए है, क्यों जनाब सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, क्यों जनाब सारे इदारे खत्म कर रहे हैं, क्यों केयर टेकर गवर्नमेंट, ये सारा आपको समझ आ जाएगी। एक 1 पॉइंट एजेंडा है, इमरान खान ने नई इलेक्शन मौका देना जीत के आए, क्योंकि अगर वो आ गया तो ये सारी जो इनकी चोरी है वो पकड़ी जाएगी, वो वापस फिर केसेस खुल जाएंगे, उसका डर है। बस सारी जो मोटिवेशन है वो उधर से शुरू होती है। तो उससे सारे हमारे आज जमहूरी इदारे जो मैंने आपको शुरू में कहा था, सारे तबाह हो रहे हैं। एक एक करके इदारे को उन्होंने कमजोर किया। आते साथ ही उन्होंने FIA को खत्म किया, क्योंकि FIA में शहबाज शरीफ के केसेस थे। पहले वो डॉक्टर रिजवान को उसको पता नहीं क्या किया, वो बेचारे हार्ट अटैक से मरा, फिर सारे गवाह मारे, 4 गवाह थे जो सारे हार्ट अटैक से मर गए आते साथ ही। उसके बाद इन्होंने नैब के ऊपर एक पहले अपना चेयरमैन लेके आए, क्योंकि 8 अरब रुपए के वहां भी केसेस थे। पहले उसको वो जो अपना नैब का चेयरमैन लेके आए, उसने भी आखिर में हाथ खड़े कर दिए, उसने कहा मैं ये नहीं आपके लिए काम कर सकता, वो भी उसने जाके रिजाइन किया। अब एक और जनरल साहब को लेके आए हैं कि जनाब अब आप नैब का सिर्फ काम रह गया एक ही चीज कि किसी तरह ऑपोजिशन को हमें कैसे दबाना है। सारे इनको माफ कर दिए केसेस, 1100 अरब रुपए की। अब कैसे ऑपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करनी है। FIA का क्या काम रह गया?
इनके केसेस खत्म करके हमें हमारे खिलाफ कैसे इंतकामी कार्रवाई करनी है। पुलिस वो आदमी इस्लामाबाद में जो लेके आए हैं आईजी, इसको सजा होने वाली थी। सेफ सिटी प्रोजेक्ट में ये पकड़ा गया था करप्शन में, इसको सजा होने वाली थी। शहबाज शरीफ उठा के उसको वहां ले गया। अब क्योंकि उसको डर है कि उसको सजा हो जाएगी, वो पूरे इसके गलत काम करने के लिए तैयार है। यहां पुलिस ऑफिसर्स जो यहां लेके आए हैं, ये वही पुलिस ऑफिसर थे जिन्होंने 25 मई को हमारे ऊपर जुल्म किया। इन पुलिस ऑफिसर्स को इलेक्शन कमीशन जान के वापस लेके आई। हमने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा कि 22 ऐसे लोग हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स और पुलिस ऑफिसर्स, इन्होंने हमारे पे जुल्म किया था 25 मई पे, घरों में घुस घुस के। ये कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ कि रात के अंधेरे में 2-3 बजे रात के इन्होंने घरों में घुसे और लोगों को उठाया, दरवाजे तोड़ के अंदर गए, लोगों को पकड़ पकड़ जेलों में लेके गए, औरतों को हरासा किया, ना चादर ना चार दीवारी। इन्होंने 11 साल के बच्चे को उठा के ले गए जब बाप नहीं था। तो इन्होंने उन ऑफिसर्स ने जिन्होंने ये जुल्म किया था, इसी इलेक्शन कमीशन ने वापस उनको लेके आए। और ये फिर मैं कहना चाहता हूं, इदारे, पुलिस का इदारा, पार्लियामेंट का इदारा कैसे खत्म हुआ? राजा रियाज जो नून के टिकट पर लड़ना चाहता है उसको ऑपोजिशन लीडर बना दिया। तो पार्लियामेंट भी कभी चलती है ऑपोजिशन के बगैर? पार्लियामेंट खत्म। अब केयरटेकर, मुझे जरा ये बताएं केयरटेकर क्यों बनाई गई थी? केयरटेकर का मकसद सिर्फ एक था कि एक न्यूट्रल अंपायर आएंगे और वो साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएंगे। ये केयरटेकर का मकसद था। नहीं तो केयरटेकर की जरूरत क्यों थी? केयरटेकर यहां कौन सी है? केयरटेकर वो है जिसने बैठ के, इलेक्शन कमिश्नर ने शहबाज शरीफ के साथ बैठ के और फजल रहमान के साथ बैठ के पूरी इनकी केयरटेकर गवर्नमेंट बनाई। और ये हैंडलर्स ने साथ बैठ के ये जो पंजाब की गवर्नमेंट और केपी की बनाई है केयरटेकर, सारे हमारे मुखालफिन को लाके केयरटेकर गवर्नमेंट में बिठा दिया। और फिर केयरटेकर ने वो काम किए जो कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। वो कोई आम गवर्नमेंट भी करे, यानी एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट भी करे, वो भी कोई तसव्वुर नहीं कर सकता जो उन्होंने जिस तरह की ह्यूमन राइट्स वायलेशन किए। लेकिन केयरटेकर का तो कोई सोच भी नहीं कर सकता। केयरटेकर का सारा इदारा तबाह किया। इलेक्शन कमिश्नर सबसे ज्यादा इसमें मुलव्वस है। वो बिल्कुल इनका गुलाम, न्यूट्रल्स का गुलाम। उसने हर काम वो किया जिसने हमें हर तरह नुकसान पहुंचाया। ह्यूमन राइट्स अब्यूज, मैं अब शुरू करता हूं 25 में का मैं कह बैठा हूं। उसके बाद हम बता चुके हैं, शहबाज गिल को पकड़ा, उसको टॉर्चर किया। और वो एक ऑफिसर जब से पोस्ट हुआ, मैंने जनरल बाजवा को उसकी कंप्लेंट की, मैंने अपनी तरफ से मैसेज भिजवाई, इस प्रेजेंट जो आर्मी चीफ है उनको भी मैसेज भिजवाई कि जब से ये ऑफिसर आया है, जिस तरह की ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई है कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं हुई। हमारे साथ जब से एक टाइम लाइन है ये आया है, उस वक्त सारी ह्यूमन राइट्स वायलेशन शुरू हो गई। शहबाज गिल को जब उठाया, अगवा किया, 2 दिन रखा, टॉर्चर किया, नंगा किया, उसको पता नहीं क्या क्या उसके ऊपर किस किस्म के गलीज जुल्म किए। उसको जब वो इतना, अभी तक शहबाज गिल पूरी तरह रिकवर नहीं किया, जिस तरह के उसके ऊपर फिर एक के बाद दूसरे केसेस किए। तो ये नहीं कि एक केस किया, उसके बाद और केसेस करते गए। और जो शहबाज गिल ने कहा था एग्जैक्टली वही बात ख्वाजा आसिफ ने कही है, उसको तो कोई पूछता नहीं है। और जिस तरह फिर आजम स्वाति को उठाया गया, आजम स्वाति ने क्या कहा था कि एक ट्वीट की थी कि जनरल बाजवा थैंक यू फॉर एनआरओ 2, कि आपने ये पहले एनआरओ 1 मुशर्रफ ने दिया था, आपने एनआरओ 2 दे दिया। सारी कौम को पता है जनरल बाजवा ने दिया, और हमें यह भी पता है अपनी एक्सटेंशन के लिए दिया था। लेकिन जब वो उसने दिया, ये एक ट्वीट की, उसके घर 3 बजे रात के उसके ग्रैंड चिल्ड्रन यानी पोते पोतियों के सामने उसको मारा, फिर उठा के लेके गए, उसको फिर नंगा किया, फिर उससे ये तशद्दुद किया, फिर रिकॉर्डिंग की, उसकी तस्वीरें बनाई। और वो जो उसकी फिल्म बनाई है वो दिखाई गई है। हमारे एक एमपी ने मुझे खुद बताया कि जब उसे कह रहे थे पीटीआई छोड़ के दूसरी तरफ चले जाओ, तो उसकी तस्वीर दिखाई, ये तुम्हारे से हो सकता है। और यहां रुके नहीं, सोशल मीडिया के लोगों को पकड़ा, कईयों को पता ही नहीं था, कोई जो ट्वीट करता था, जो
جو لگتا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کا اس کو پکڑ لیتا تھا. ان کو اسی طرح تشدد کیا. وہ جمیل فاروقی اینکر اس کو پکڑ لیا, اس کو ننگا کیا. اور اس کے بعد جو ارشد شریف سے ہوا, جس طرح وہ ملک سے کیا, کون کن لوگوں نے دھمکیاں دی, وہ سب کے سامنے ہے. تو یہ سارا ہوا جب سے ایک آفیسر آیا اور اس کو یہاں پوسٹ کیا. میں نام اس لیے نہیں رہا کہ وہ سینسر ہو جائے گا سب کچھ, لیکن تب سے ایک پوری ٹائم لائن ہے کہ ظلم ہونے شروع ہوئے. لیکن اب میں آتا ہوں کہ جو 8 مارچ کو ہوا, میں اس لیے آپ کو سب کو کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ایک مقصد کے لیے. مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ جو اوپر بٹھا دیے چور, ان کا ہے کہ اپنی کرپشن بچ جائے, اور جنہوں نے ان کو بٹھایا ان کا ہے کہ ان سب کا ایک چیز کامن ہے, عمران خان نے نہیں آنا, اس کے اوپر کاٹا ڈالا ہوا ہے. اب اس کو روکنے کے لیے یہ ساری حرکتیں ہو رہی ہیں. یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے, یہ صرف ایک مقصد کے لیے. یہ مجھے جو قتل کرنے کی کوشش کی وہ اس لیے تھی کہ پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی بڑھتی جا رہی تھی, مقبولیت عوام میں بڑھتی جا رہی ہے. اللہ کا کرم ہے, لوگوں کے دل اللہ موڑتا ہے. تو وہ جتنی اوپر جا رہی تھی, اور بائی الیکشن میں 37 میں سے 30 ہم جیت گئے. تو اس وقت انہوں نے پلان کیا مجھے مروانے کا, دینی انتہا پسند کے لیے. مجھے پتا ہے کون ہے بیچ میں, مجھے پتا ہے وہ آفیسر اس پہ پوری طرح ملوث تھا, مجھے پہلے سے پتا تھا. میں نے بار بار آپ کو کہا, میں نے 6 ہفتے پہلے بتا دیا تھا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. اس کے بعد انہوں نے وہ اٹیمپٹ کیا, اللہ نے بچا لیا. پھر ساری ایویڈنس انہوں نے ختم کی, جے آئی ٹی کے جتنی بھی جے آئی ٹی کو سیبوٹاج کیا. اور میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر یہ ملوث نہیں تھے تو کون تھے, اور یہ اتنے طاقتور تھے کہ ہماری پنجاب کی گورنمنٹ تھی پھر بھی ہم بے بس تھے. حکم وہ جی پیچھے سے حکم آیا ہے, وہ انہوں نے بس وہ جے آئی ٹی سیبوٹاج کی. اس کے بعد انہوں نے جس طرح کا کریک ڈاؤن کیا لوگوں کے اوپر, ہمارے لوگوں پہ دھمکیاں, لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں. اور پھر 8 مارچ کو جب ہم نے شروع کی اپنی کیمپین, جب سپریم کورٹ نے اناؤنس کر دیا 30 اپریل کو الیکشن, اس کے بعد ہمارے پاس ایویڈنس ہے, عدالت میں ہم جا چکے ہیں, ضلع شاہ کیس میں عدالت میں ہم جا چکے ہیں. انہوں نے بالکل غیر قانونی طور کے اوپر ہمیں دفعہ 144 لگائی. ہمارے پاس ساری ایویڈنس ہے. اب یہ عدالت میں اب کیس چلا گیا. پہلے غلط ایویڈنس لگائی, غلط قانون اس کے اوپر لگایا, وہ لگ ہی نہیں سکتا تھا 144. اس کے بعد انہوں نے ہمارے اوپر مار دھاڑ کی. ہم تو سارے ریلی کے لیے نکلے ہوئے تھے, انہوں نے پورا واٹر کیننز, جو ٹیئر گیسنگ جو کی اس دن, اور پھر ضلع شاہ کو پکڑ کے ٹارچر کر کے مارا. پھر جھوٹ بولا, پہلے کہا قتل ہوا ہے, پھر جھوٹ بولا کہ نہیں ایکسیڈنٹ ہوا ہے. جو پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی اس میں 26 جگہ اس کو ٹارچر کیا گیا تھا, اور یہ انڈینائبل رپورٹ ہے. اس رپورٹ یہ سب کے سامنے, یہ سوشل میڈیا پہ چل گئی ہے کہ کس طرح اس کے اوپر تشدد کر کے پھر اس کو سڑک کے کنارے پھینک گئے. تو اس کا بھی میرے اوپر کیس ڈال دیا کہ پہلے شروع میں کہ میرے 302 پہ لگا دیا کہ میں نے قتل کیا اس کو. لیکن اس کے بعد جو انہوں نے 14 کو کیا, اب ہم نے عدالت میں اب اس کا کیس کیا, ہمارے پاس اب ساری ایویڈنس ہے. کیسے انہوں نے پہلے ایک ڈی آئی جی کو لے کے آئے, جبکہ ایک انسپیکٹر کا کام تھا وارنٹ ایشو کرنا. پہلے تو وارنٹ ایشو کرنی چاہیے تھی ان کو, بنی گالا, اس کی پوری پروسیجر ہے. اور پھر سے وارنٹ کیا تھی کہ میں نے وہ صرف عدالت میں پیش ہونا تھا 18 تاریخ کو. میں پہلے سے ہی کہہ رہا ہوں کہ میں عدالت میں پیش رہا ہوں, اس کے باوجود وہ وارنٹ ایک بجائے انسپیکٹر لانے کے ڈی آئی جی لے آیا. ہمیں تب ہی لگا, پھر 1000 پولیس جمع ہو گئی یہاں, پھر یہاں ٹیئر گیسنگ شروع ہو گئی. میں نے اپنے وکیلوں کو بلایا. میں آپ کو واضح کر دوں کہ میں نے وکیلوں کو کہا اگر میں نے کوئی قانون توڑا ہے, اگر قانون, کیوں میں رول آف لا میں بلیو کرتا ہوں, انصاف کی تحریک ہے ہماری, میں نے کہا اگر کوئی میں نے غلطی کیا میں تیار ہوں. سارے میرے وکیلوں نے کہا کہ بالکل غلط کر رہے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ میکسیمم اس میں یہ ہے کہ آپ ایک شیورٹی بانڈ دیں. میں نے لاہور ہائی کورٹ کے جو پریزیڈنٹ ہیں اشتیاق خان, میں نے ان کو شیورٹی بانڈ دیا کہ جائیں ان کو پولیس کو دیں. اور اس کے بعد قانون یہ کہتا ہے, جو سیکشن 75 ہے کرمنل پروسیجر کوڈ کا, وہ واضح ہے کہ ایک دفعہ آپ کو شیورٹی بانڈ دینے, آپ کو کوئی نہیں پکڑ سکتا, آپ کو ریسٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ عدالت میں تو پیش ہونا تھا. میں نے جان کے سی سی پی او نے وہ شیورٹی بانڈ نہیں لیا. ادھر سے سب کو یہاں پتا چل گیا کہ ان کی نیت خراب ہے.
سب کو پتا تھا جس طرح انہوں نے ضلع شاہ کو اٹھا کے قتل کیا. انہی لوگوں نے میرے اوپر واردات کی, یہ جو قتل کرنے کی یہی لوگوں نے کی, اور سب نے یہاں کہا کہ آپ کو بالکل ان کو ہم اریسٹ نہیں ہونے دیں گے, کہ آپ قتل کر دیں گے آپ کو. یہ اسیسینیشن اٹیمپٹ ہے, یہ اغوا کر کے قتل کریں گے آپ کو. اس لیے یہاں پھر لوگ کھڑے ہو گئے. تو اس کے بعد عدالت میں گیا. ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ نے واضح کیا کہ میرے گھر کے اوپر یہ اٹیک نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا جی سرچ وارنٹ چاہیے. لاہور ہائی کورٹ نے باقاعدہ ان کو بتایا کہ کون سا آفیسر ہماری طرف سے ہوگا, ایس پی گورنمنٹ کی طرف سے ہوگا, اور وہ پرمیشن سے یہاں گھر سرچ کیا جائے گا. وہ ہو گیا سارا. لاہور ہائی کورٹ نے کلیئر کر دیا, انسٹرکشنز دی کہ آپ نے گھر پہ کسی قسم کا اٹیک نہیں کرنا. میں جاتا ہوں 18 کی صبح اسلام آباد, گھر پہ دعویٰ بول دیتے ہیں. میں جب وہاں پہنچ تو پتہ چلتا ہے میرے گھر پہ اٹیک کر دیا. لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو انہوں نے مسترد کیا پولیس سے. کون اتنا طاقتور تھا جو لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو مسترد کر دے؟ مجھے ایک میجسٹریٹ کے عدالت میں جانے کے لیے میرے گھر پہ 1000 پولیس والے آ گئے اور رینجرز آ گئے اور یہاں ساری 26 گھنٹے اٹیک کیا. تو لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا وہ پولیس نے اس کی پرواہ نہیں کی. لیکن یہ پہلی دفعہ نہیں کی. جب فواد چودھری کو پکڑا تو لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ اس کو پریزنٹ کرو. اس کو اسلام آباد لے گئے. علی امین کو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو دیتا ہے کہ اس کو بیل دیتا ہے, اس کو پکڑ کے بکھر لے جاتے ہیں. حسان نیازی وہ نکلتا ہے وہاں سے بیل لے کے عدالت سے, اس کو پکڑ کوئی اور کیس لگا کے اس کو اٹھا کے پہلے ادھر لے جاتے ہیں کوئٹہ, پھر اس کو لے جاتے ہیں کراچی لے جاتے ہیں, پھر اس کو پشاور لے جاتے ہیں. تو یہ قانون یہاں تو ختم ہی ہو گیا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صرف سپریم کورٹ دھاگے سے لٹک رہی ہے ہماری جمہوریت اور رول آف لا. کوئی کسی کو فکر نہیں ہے یہاں کہ جو عدالت کا بھی فیصلہ ہے, کیونکہ کوئی اوپر سے آرڈر آتا ہے کہ وہ عدالتوں سے بھی اوپر ہے. پولیس بھی نہیں کسی کی سنتی, کوئی سارے ایک دم چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ میرے گھر کے اوپر جو اٹیک کیا, اس کے اوپر بھی ہم عدالت میں گئے ہوئے ہیں کہ کس بیسس, کون سے قانون کے تحت انہوں نے, جب ہائی کورٹ نے ان کو واضح کہا تھا کہ سرچ وارنٹ کے لیے ایک طریقہ بتایا تھا, دروازہ توڑ کے اندر لوٹ کے لے گئے گھر, جو چیز ملی اٹھا کے لے گئی پولیس, جو چیز ملی توڑ دی انہوں نے. لوگوں کو پکڑ کے لے گئے, نوکر کو پکڑ کے لے, خنسامے کو لے گئے پکڑ کے, اس کو مارا اتنا. اس کے بعد میں اسلام آباد میں پھر سے یہ بتانا چاہتا ہوں, یہ قتل کرنے کی سازش تھی جو گھر پہ اٹیک کیا. مرتضیٰ بھٹو ٹائپ قتل کرنا چاہتے تھے. پھر میں اسلام آباد جاتا ہوں 18 تاریخ کو, وہاں پورا پلان بنا ہوا تھا. جوڈیشل کمپلیکس کے اندر پورا ٹریپ تھا. نامعلوم افراد سی ٹی ڈی کے کپڑوں میں وہاں تھے, وہاں وکیلوں کے کپڑے میں نامعلوم افراد تھے جنہوں نے ایک دن پہلے سارا ٹیک اوور کر لیا جوڈیشل کمپلیکس. کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے کہ پولیس چھتوں سے پتھر مار رہی ہے, اشتعال پیدا کر رہی ہے تاکہ وہاں کوئی انتشار پھیلے, اور انتشار کے اندر جی عمران خان پر قتل ہو گیا. جو وہاں ہوا ہے جوڈیشل کمپلیکس میں, جس طرح انہوں نے شبلی فراز, سینیٹر ہمارا, اس کا نام لکھا ہوا تھا, اس کو مارا. ہمارا جو سلطان تھا عمر سلطان, اس کا ناک توڑ دیا, اس کو مارا, اس کا بھی نام لکھا ہوا تھا. لوگ اپنی جان بچا کے بھاگے. اور وہ شکر ہے کہ وہ میجسٹریٹ نے میری گاڑی میں آخر میں وہ میرے سے لیا, نہیں تو اگر میں اوپر چلا جاتا تو میں نے نہیں بچنا تھا. تو ادھر سیکنڈ ٹائم میں بچا ہوں. پھر سے پلان بنا ہوا تھا قتل کرنے کا. اور پھر اب کیا ہو رہا ہے؟ اب پلان یہ بن رہا ہے کہ میرے جو ارد گرد لوگ ہیں ان سب کو باری باری پکڑو, جو پارٹی میں تکڑے لوگ ہیں ان کو پکڑو. کیونکہ اب اگر ان کو لگ رہا ہے الیکشن کی طرف جا رہے ہیں تو طریقہ ہی ایک ہے کہ اب تحریک انصاف کے سارے جو تکڑے لوگ ہیں یا میرے قریب لوگ ہیں ان ساروں کو پکڑو. اس میں علی امین کو سب سے پہلے پکڑا, مراد سعید کو پوری پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی کیس ڈالیں, حالانکہ کوئی کیس ہی نہیں ہے. میرے اوپر جو کیسز ہیں, میں ذرا سامنے 2 کیسز ہی انہوں نے بنائے ہوئے تھے, باقی تو سارے دہشت گردی کے کیس ہیں یا یہ جس طرح ضلع شاہ کے قتل کے کیس, اس طرح کے کیسز ہیں. 2 کیسز تھے. ایک کیس تھا میرے اوپر فورن فنڈنگ کا,
وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں فوراً فنڈنگ کا کیس ختم ہو گیا اور جج نے کہا جناب یہ کیس ہی نہیں ہے کہ عمران خان نے کیسے، یعنی جو پہلے تو فورن فنڈنگ نہیں تھا، پروہیبٹڈ فنڈنگ ہو گئی تھی، فورن فنڈنگ تو اب نکلی نہیں ہے، وہ کہہ رہے کہ عمران خان نے کیسے اس میں کچھ کیا ہے، وہ ختم ہو گیا کیس۔ اب ہے جناب توشہ خانہ کا کیس، یہ بڑا مزیدار کیس ہو گیا، اللہ الحق ہے۔ یہ کیس کیا ہے کہ عمران خان نے کوئی اپنی گھڑی بیچ دی تھی، اصل میں تو یہ ہے نا، پیسے دے کے ہمیں 50% دے کے آپ جو بھی تحفہ رکھ سکتے ہیں، اپنی گھڑی بیچ دی تھی، یہ سارا کیس ہے۔ اب اس میں پتہ کیا چلا ہے؟ پتہ یہ چلا ہے کہ نواز شریف نے 10 سال ایک چوری کی گاڑی چلائی، توشہ خانہ کی گاڑی اس نے ڈکلیئر کیے بغیر گھر میں رکھی 10 سال۔ جب یوسف رضا گیلانی، جب مشرف کے دور ڈرا ہوا تھا کہ پتہ چل جائے گا چوری کی گاڑی ہے، جب یوسف رضا آیا تو تب کہا کہ اس کو لیگلائز کرو، اس کے پھر پیسے دیے تھوڑے سے، لیکن قانون یہ ہے کہ آپ توشہ خانہ سے گاڑی نہیں لے سکتے۔ پتہ چلا کہ آصف زرداری کی 3 گاڑیاں ہیں، 3 گاڑیاں اس نے توشہ خانہ سے نکالی ہیں، وہ بھی کوئی کسی کو بھی نہیں آیا کہ 3 گاڑیاں آپ نے چوری کی ہیں۔ لیکن ایک اور بھی چیز نکلائی ہے، اب یہ پتہ چلا ہے کہ مریم نے بھی ایک توشہ خانہ کی گاڑی ڈکلیئر نہیں کی اور وہ بھی کوئی 2 کروڑ روپے کی بعد میں بیچ دی چلا کے۔ یہ ساری چوریاں ہیں، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اتنی کی تھے تو میں نے اتنی کی بیچی۔ توشہ خانہ سے گاڑی آپ نہیں نکال سکتے، اور پتہ چلا ہے کہ ان تینوں نے گاڑیاں نکالی ہیں، تو یہ چوری ہے، تو خیر وہ بھی سامنے آ گیا۔ لیکن جو میں اب کہنا چاہتا ہوں آخر میں آج میرے مقصد یہ جو آپ کی ٹاک کا وہ یہ ہے کہ اب اگلا فیز شروع ہو رہا ہے۔ فیز یہ ہے کہ عمران خان کے ارد گرد لوگوں کو پکڑو، پی ٹی آئی کے مین لوگوں کو اس وقت کیسز کرو اور ان کو پکڑو کہ اگر الیکشن ہونا ہی ہے تو ان کی پارٹی کو بالکل کمزور کر دو، یعنی یہ کیسز میں الجھائے رہے، جیلوں میں چلے جائیں اور اس کے بعد الیکشن کروا دو۔ جس طرح انہوں نے کراچی کے اندر ایک لوکل گورنمنٹ کا الیکشن کروایا تھا، لوگوں کو اٹھا لیا، کیسز کر دیے، دھاندلی کی، لو ٹرن آؤٹ کے اوپر، یہ پیپلز پارٹی جس کا ووٹ بینک ہی نہیں ہے کراچی میں، وہ جیت جاتی ہے، یہی ان کا پلان بنا ہوا ہے۔ اب تک علی مین کو، اس کے بعد انہوں نے افتخار گمن، وہ میرے سیکیورٹی کے چیف تھے، اس کو اٹھا لیا۔ ایک ہمارے شاہد حسین لندن سے آئے ہوئے، وہ اپنا کام چھوڑ کے یہاں آئے کہ ہماری یہ سرویلنس، یہ جو الیکٹرانک ہے، ہر جگہ یہاں چیزیں رکھ دیتے ہیں، کوئی ڈیوائس رکھ دیتے ہیں کہ جاسوسی ہو یہاں، تو انہوں نے وہ کر رہے تھے، اس کو اٹھا لیا، اس کو 2-3 دن دے کے واپس آیا۔ اظہر ماشوانی کو 8 دن غائب کر دیا، اغوا کر لیا، اس کے بعد اس کو چھوڑا آ کے، اور اس نے پھر پورا اپنا عدالت کے سامنے بتایا اس سے کیا ہوا ہے۔ کئی اور سوشل میڈیا کے لڑکوں کو اٹھایا ہوا ابھی تک، 1-2 کو واپس کیا، ان کے اوپر تشدد کیا انہوں نے۔ ایک کوئٹہ سے پکڑا، اس کے اوپر تشدد کیا، اس نے کہا جی میں تو کسی پارٹی کا حصہ نہیں ہوں، جب وہ نکلا باہر۔ پھر انہوں نے میرے وہ جو بنی گالا میں میرا گھر دیکھتا ہے رضا، اس کو پکڑ لیا۔ اب اس کو پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے، وہ اتنا ڈرا ہوا ہے، وہ اتنا خوف زدہ ہے کہ وہ بتا ہی نہیں رہا کہ کیا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے جی مجھے مار دیں گے۔ ہم اسے پوچھتے ہیں بتاؤ ہوا کیا، وہ اس کو کئی گھنٹے رکھا، اور وہ اس سے جو بھی کیا ہے وہ بیچارہ چپ کر کے بیٹھا ہوگا جی میں بتا ہی نہیں سکتا۔ اب میں آپ کو بتا دوں، جب میں پرائم منسٹر تھا، میرے گھر میں جو 2 ملازم تھے، ہم نے ان کو پکڑا، وہ ایک ڈیوائس رکھنے والے تھے میرے بیڈ روم میں، تو ان کو جب پکڑا تو آہستہ جب ان سے پوچھا تو پتا چلا ان کو تنخواہ پہ لگا ہوا تھا۔ میں پرائم منسٹر تھا، ایجنسیز نے ان کو تنخواہ پہ لگایا ہوا تھا۔ اب جو یہ میرے خنسامے کو پکڑا یہاں، اب اس سے جب اس نے بتایا کہ جی پوچھ رہے تھے بم پروف ہے شیشے میرے کمرے کے یا وہ بلٹ پروف ہے، کہ کتنی دیر لگتی ہے کچن سے وہاں پہنچتے ہوئے بیڈ روم تک، مجھے اس کو نکالنا پڑا۔ کیوں نکالنا پڑا؟ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ ان کے پیرول پہ نہ چلا جائے۔ اسی طرح مجھے یہ نہیں پتا کہ میں اس سے کیا کروں، کیونکہ وہ بتا ہی نہیں رہا اسے کیا کیا ہے۔ تو جس سے پکڑتے ہیں اس سے پھر آفر کرتے ہیں، پیسے آفر کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا ہو۔ تو میرا سوال یہ ہے
کہ یہ اگر سمجھ رہے ہیں کہ اسی طرح کر کے ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں گے. میں آج جو ساری میری ٹاک وہ یہ تھی کہ میں نے ساری اپنی قوم کو آج بھی، اور میں تیار کر رہا ہوں، کال دے رہا ہوں اپنی پارٹی کو، اپنی قوم کو، کہ ہم نے اب سب نے پرامن احتجاج کی تیاری کرنی ہے عید کے بعد. انہوں نے 27ویں کے بعد پلان کیا ہوا اور پکڑ دھکڑ کرنا. یہ ان کی کوشش یہ ہے کہ زبان کے پاک کے اوپر بھی ایک اور واردات ہو. یہ ان کا پلان بنا ہوا ہے، اور یہی ان کی کوشش یہ ہے کہ اتنا خوف، اتنا ڈرا دیں لوگوں کو کہ ہم چپ کر کے قبول کر لیں، یا ہم ڈر کے پیچھے ہٹ جائیں، یا ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں، تاکہ اگر انہوں نے الیکشن کروانے بھی پڑے تو اتنا دبا کے تحریک انصاف کو دبا دو کہ وہ الیکشن ہی لڑ سکے. اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ جس کا صرف، پھر سے میں بتا دوں، کیئر ٹیکر کا کام صرف ایک ہے، الیکشن کروانا. وہ کیئر ٹیکر جو کر رہی ہے، کبھی یعنی نون لیگ کا ابھی تک کوئی نہیں پکڑا انہوں نے. سارے پی ٹی آئی کے پکڑے، 3000 ورکر پکڑ لیے، کوئی نون لیگ کا نہیں ہے. تو اور ان کے لیے پورے الیکشن کیمپین بھی، ہر طرح کی مدد ہے ان کے لیے، اور ہمیں دبا رہے ہیں. کبھی ایسی بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوئی ہے؟ تو ان کی ساری کوشش جو ہے، میں آج اپنی قوم کو اب کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ چپ کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح یہ قبول نہیں کرنا یہ جو ظلم ہو رہا ہے. میں اپنے سارے کارکنوں کو کہہ رہا ہوں تیاری کریں. میں ہر لیول پہ لوگوں کو کہہ رہا ہوں اب تیاری کریں. ہمیں پرامن احتجاج کرنا پڑے گا. ہم یہ چپ کر کے یہ جو ظلم اب آگے کرنے بھی جا رہے ہیں، ہم یہ سہنے نہیں لگے. اور اگر میں ان کو آخر میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا خیال ہے کہ ان حربوں سے آپ ان چوروں کو ہمیں قبول کروا دیں گے، کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ایکسیپٹ کر لیں گے، یہ جو این آر او کے چور بیٹھے ہوئے اوپر، آپ کو نہ تاریخ کا پتہ ہے، نہ آپ کو سیاست کا پتہ ہے، نہ آپ کو پتہ ہے کہ پبلک جب ایک طرف کھڑی ہو جائے تو یہ حربے کامیاب نہیں ہوتے. اگر یہ خوف جو پھیلا رہے ہیں، 1 سال سے خوف پیدا کر رہے ہیں کہ جی ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، کاٹا ڈال دیا عمران خان کے اوپر، آپ جیت ہی نہیں سکتے، ہر کو، ہمارے لوگوں کو ڈیمورلائز کرتے جو بھی. اگر اس سے فرق پڑنا ہوتا تو آج اتنی لائنیں نہ لگی ہوتی تحریک انصاف کا ٹکٹ لینے کے لیے. میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اتنے زیادہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینا چاہتے ہیں. کوئی اس سے فرق نہیں پڑ رہا. قوم کو پتہ ہے، جو الیکشن لڑنے والا ہے اسے پتہ ہے کہ نیچے جو وہ جا رہا ہے حلقوں کے اندر، وہاں صرف اسے کو پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں لوگ. وہ لوگ اب اگر اس سے لوگ ڈر جاتے تو بھی ہمارے پاس تو کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہونے چاہیے تھے. ہمارے پاس تو ایک حلقے پر کینڈیڈیٹس اتنے آ گئے ہیں، ہمیں تو سب سے بڑا مشکل یہ پڑا ہوا ہے کہ ہم ٹکٹ دیں کس کو. تو اس سے کوئی کامیاب صرف ایک ہو رہا ہے، ملک میں نفرتیں پھیل رہی ہیں، ادارے اور قوم کے بیچ میں فاصلے بڑھ رہے ہیں. میں اس لیے اپنی قوم کی خاطر آج کہہ رہا ہوں کہ اس قوم کو بچانے کے لیے خدا کے واسطے ابھی بھی ہوش کے ناخن ہو. اس وقت بھی ٹائم ہے، سوچ لیں کہ اس قوم کو بچائیں جس طرف جا رہے ہیں. یہ اس طرح جس طرح ہم ابھی جا رہے ہیں، معیشت تباہ ہو گئی ہے، وہ تو ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی جب تک الیکشن نہ ہو. اور جس طرح یہ نفرتیں پھیل رہی ہیں، یہ تو کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے پاکستان میں. اس لیے میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ سارے جو اس ملک میں جمہوریت چاہتے ہیں، پہلے تو سارے سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوں، کیونکہ سپریم کورٹ ایک ہی چیز ہے جو ہمیں بچا رہی ہے ہماری جمہوریت کو. آج وہ اس کو اگر انہوں نے جو تقسیم کرنے کی اور جو بھی کوشش کر رہے ہیں، خدا نہ خواستہ اگر سپریم کورٹ ہماری بیٹھ جاتی ہے تو یہ جمہوریت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اور کوئی ادارہ نہیں ہے جو اس وقت اس ملک کی جمہوریت کو بچا سکے. اس لیے ساری قوم کو ایک تو کہتا ہوں کہ اپنی آئین کے ساتھ اور سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوں. اور دوسری میں ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ اسی طرح چلتا رہا، ہم سب کو نکلنا پڑے گا، اور میں انشاءاللہ آپ کو لیڈ کروں گا. پاکستان پائندہ باد.